بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، بعض احباب نے آج دن میں میسیجز بھیج کر بعض مسائل بھی پوچھے، اور یہ ہمارا قربانی کے تعلق سے عید الاضحیٰ کی نسبت سے جو ایام چلے ہوئے ہیں، کچھ اس طرح کے مسائل ضروری بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ بہرحال تو ایک بھائی نے معلوم کیا کہ جو عرفات کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا ہے یا 9 تاریخ مراد ہے، تو بھئی ذہن میں رکھو 9 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں یوم اور عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، تو ہم جو مکلف ہیں یہاں ہند و پاک میں رہتے ہوئے افریقہ وغیرہ کے ملکوں میں، تو جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی اس دن کا روزہ ہے، جس کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے، ان کے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد۔ بہت بڑی فضیلت ہے میرے پیارو، زندگی میں جب تک ہم سانس میں جان ہے اور دم میں دم ہے، تو ان فضائل کے اعمال کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اور جب دنیا سے جا رہے ہوں گے کاش یہ بھی کر لیتے، یہ بھی کر لیتے، یہ بھی کر لیتے۔ اس لیے بہرحال ان دنوں میں بھی میں تو یہاں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ، مسجد میں جہاں نماز پڑھتا ہوں اکثر و بیشتر عصر کے بعد باقاعدہ جیسے رمضان مبارک میں اہتمام ہوتا ہے، اس طرح پوری صف اول میں روزے کے افطار کا ایک اہتمام نظر آتا ہے۔ خیر، ہاں، اسی طرح بعض احباب نے پوچھا کہ وہ ہمیں لوگ پیسے دیے ہوئے ہیں کہ بھئی ہماری طرف سے خرید لو جانور اور خرید کر ذبح کر دو، تو ہم وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا پیسہ انہوں نے دیا اس کا جانور خرید لیں، اور پھر ہم وکیل ہوتے ہیں ان کی طرف سے، آگے سامنے جس کو ہم مقرر کرتے ہیں اسے جانور کا ذبح کرنے کا وکیل بنا دیتے ہیں۔ تو بھئی اس سلسلے میں دیکھو، اصولی بات یہ ذہن میں رکھو کہ آپ من جانب اللہ امین ہے، امانت آپ کو سونپی گئی ہے، تو پوری امانت داری کے ساتھ آپ خود اور آپ ایک دو احباب کو ساتھ میں لے لیں، اور پھر اچھی طرح جائیں، محنت جد و جہد کر کے اچھے جانور، یعنی جو رقم کسی نے دی ہے اس رقم میں اگر آپ کے علاقے میں، گاؤں میں، محلے میں، شہر میں اچھے جانور ملتے ہیں تو جائیے، کوشش کیجیے اور اچھے جانور خریدیے۔ اب اگر اس میں سے کچھ پیسہ تھوڑا بہت بچ جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انہوں نے دیا ہر حال میں آپ کو سارا دینا ہی ہے، اور کسی بھی صورت سے جانور اتنی ہی قیمت کا لانا ہے۔ یہ مثال کے طور پہ 10,000 دیے ہیں تو 9,500 کا مل رہا ہے، 700 کا مل رہا ہے، تو آپ کو پورا نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور پھر آپ ان کو اطلاع دے دیں کہ یہ آپ نے اس طرح امانت دی تھی، آپ کے بچے ہیں، آپ بتا دو ہم کہاں اس کو لگا لیں، کسی غریب فقیر کو دے دیں یا کہاں، بہرحال جو بھی بچا ہو۔ اسی طرح جو جانور جس کا ہے اس پر کوئی خاص نشان لگا لینا چاہیے، نشان لگا لینا چاہیے، اور پھر اسی حساب سے، اسی ترتیب سے اس کو بتا دیا جائے، مثلا 15-20 جانور ہیں، 50 جانور ہیں، سب پہ نشان لگا لیے گئے اور ان کو بتا دیا گیا یہ فلاں کا ہے۔ ایک بک ہوتی ہے، میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھا، ایک بک ہوتی ہے وہ جو ذبح کا نظام ہوتا ہے، اور اس میں پھر وہ آدمی کھڑا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے تمہارے کون کون سے، اچھا جی یہ ہے، جاؤ تم، اور پھر ان کی طرف سے وہ ذبح کرنے والا ذبح کرتا ہے، پھر دوسرے آدمی ہوتے ہیں، اچھا تمہارا نمبر آیا، یہ تمہارے ہیں، اس طرح سے۔ یا جس کو اس طرح ذمہ داری سونپی گئی کہیں سے 50 لوگوں کی طرف سے، مثلا ساؤتھ افریقہ سے، مثلا UK سے، سعودی سے لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں اور انہوں نے ذمہ داری دی ہے، تو میرے عزیز جب آپ ان کے لیے جانور خریدیں گے تو اس کے اوپر نشانات لگا لو، اور پھر ایک آدمی کو اس دن کھڑا کر دو، بھائی جس کے آتے رہے ان کو بتاتے رہو یہ فلاں کا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ الگ سے آپ کو میں بتا دوں کہ اگر ایسا ہو گیا کہ غلطی سے کوئی دوسرا جانور ذبح ہو گیا اور ذبح کرنے والے نے ذبح کر دیا اور شرعی طریقے پہ ذبح کیا، اللہ کا نام لے کے ذبح کیا، پوری شرعی شرائط اور سب کچھ کے ساتھ ذبح کیا، تو وہ جانور ذبح ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بعین ہی اس وقت ذبح کرنے سے پہلے معین شخص کی، اسی کی آپ خاص طور پر اگر نیت کرو تو قربانی صحیح ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے جو چیز ضروری نہیں اور اتنا پابند اس میں نہیں کیا گیا تو پابند ہونا، یعنی احتیاط رکھے اور کوشش کرے کہ جس کا نمبر آ رہا ہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا جی کہ اس کے نمبر پر اس کا جانور اور دوسرے کے نمبر پر دوسرے کا، تو بہرحال جانور یہ ذبح ہو جائے گا۔ اسی طرح کی کچھ چیزیں اور سنتے جاؤ میرے عزیزو، کیونکہ دین ہمارا وہ جذبے میں اور خالص نیک نیتی اور میرے دل میں تو نیک جذبہ تھا اور اچھی، اسی کا نام نہیں، طریق عمل کا جو طریق ہے وہ بھی شرعی ہونا چاہیے۔
بعض مرتبہ خواتین ذبح کرتی ہیں اور وہ بیچاری اپنی طبعی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے شوہر بھی اس کا ساتھ دے گا یا بیٹا ہے تو وہ ساتھ دے گا، تو اصل ذبح کرنے والی ہمارے یہاں ہے اس طرح جی۔ بہت سی مرتبہ کثرت کے ساتھ یہاں نظام ہوتا ہے فارم پر، اور عورتیں جاتی ہے بالکل ذبح کریں، بہت اچھی بات ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا ذبح بھی ہو اور اس ذبح جو ذبح کیا وہ گوشت بھی اس دن کھایا جائے جی، اور اس سے پہلے بقرعید کے دن کچھ نہ کھایا جائے، گویا کہ ایک طرح سے من وجن روزہ رکھا جائے جب تک کہ ذبح کا اپنے ذبیحہ کا گوشت نہ آ جائے۔ تو میرا مقصد یہ گوشت کھانا بھی، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بھی، اور اس منظر میں شریک رہنا بھی، اور اس کو دیکھنا بھی، اور وہاں یعنی اپنا اوقات بھی لگانا، یہ ساری چیزیں پسندیدہ ہے ساری۔ تو بہرحال ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مسئلہ اب ذبح کرنے لگ گئی اور بیچاری اپنی طبعی ضعف و کمزوری کی وجہ سے چھری صحیح طرح چلا نہیں پا رہی، دوسرے نے چھری لی اور اچھی طرح سے چلا دی اور ذبح کر دیا۔ تو میرے عزیزو یاد رکھو، ضروری ہے یہ جو دوسرا اس کا معاون ہے اور معاونت کر رہا ہے، یہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، یہ بھی اللہ کا نام لے۔ یہاں ذبح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ دے ذبح ہو گیا، لیکن اصلاً جو مسنون ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ مقام جلال ہے جی ہاں۔ تو اس مقام پر جو ہم چھری چلا رہے ہیں للہ فی اللہ، اللہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ مضبوطی سے کام لے کے جانور کو ذبح کرو، میرے لیے ذبح کر رہے ہو۔ اب یہاں جانور پر جو رحم کھانا ہے وہ یہی ہے کہ تم اسے اچھے سے ذبح کرو۔ کل کو بتاؤں گا انشاءاللہ، 2-3 دن ہیں کہ ذبح کرنے میں شریعت نے ایسے عجیب اصول بتائے ہیں شریعت اسلامیہ نے کہ جس میں رحم ہی رحم ہے جانور کے ساتھ۔ لیکن بہرحال تو خیر، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جو معاون بنا ہوا ہے اور چھری ہاتھ میں لے کے اب اس کو پورا کر رہا ہے وہ بھی، اور حتیٰ کہ اگر جی یہ تو یہ ہوا کہ بیوی یا بیٹی ہٹ گئی اور پھر یہ چھری لے کے کر رہا ہے، اگر دونوں ایک ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بھی ذبح کر رہا ہے، تو بھی اس معاون پر جو ڈائریکٹ ذبح میں شریک ہے اس پر بھی ضروری ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھے اور اللہ کا نام لے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو جانور مردار ہو جائے گا، اس کا وہ ذبح نہیں ہوگا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ذہن میں رکھیے، ایک تو ہے کہ جانور کو پکڑنے والے ادھر سے پکڑا لیکن ذبح صرف ایک ہی آدمی کر رہا ہے، یہ تو الگ بات ہو گئی۔ اصل ان کے لیے پھر وہ نہیں ہے بسم اللہ اللہ۔ اچھا، ایک رسم ہم نے اپنے ہاں یہ بھی دیکھی ہے کہ بڑے جانور میں چند لوگ شریک ہے، تو جس وقت وہ ذبح ہوتا ہے تو سارے مل کے پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور کبھی تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ارے بھائی، یہ اس وقت کے لیے یعنی مشروع نہیں ہے۔ تکبیر ایام تشریق میں آپ پڑھو اور روزانہ پڑھتے رہو اور خوب پڑھو اور عیدگاہ میں آتے جاتے پڑھو، لیکن یہ انداز ہے، یہ یعنی اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ذبح سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ایک جتنے شریک ہے سب کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ مسئلے کی کوئی بات نہیں ہے، صرف جو ذبح کرنے میں شریک ہے۔ ہاں، دونوں جو بھی وہ اس کو سہارا دے رہا ہے سب کے سب پڑھیں گے جی ہاں، جو بھی معاون ہے ڈائریکٹ ذبح میں جو شریک ہے۔ اور اسی طرح جی چاہ رہا ہے کہ کچھ مسائل بتا دوں۔ بعض حضرات اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور اقربا اعزاء کی طرف سے کرتے ہیں، تو کیا زندوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مردوں کی طرف سے بھی؟ ہاں، زندوں کی طرف سے بھی کر لو، اور جو دنیا سے چلے گئے مرحومین کی طرف سے بھی کر لو۔ کل میں نے بتایا تھا کہ ایک قربانی کر کے ثواب سب کو پہنچا دو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں قربانی کر رہا ہوں فلاں کی طرف سے، والدین کی طرف سے اور خالہ کی طرف سے اور ماموں کی طرف سے اور اس کی طرف سے، تو کل بھی میں نے مسئلہ بتایا اور وضاحت کر دوں۔ ایک ہے کہ ان کی طرف سے قربانی کا مطلب ان کا جو واجب ان کے ذمے میں اس کی ادائیگی، تو یہ تو ایک چھوٹے جانور سے ایک ہی شخص کی طرف سے ہوگی، اور ایک ہے ان کی طرف سے قربانی کا مطلب کہ کر کے ان کو اس کا ثواب پہنچانا۔ اس میں آپ بہت سو کو بھی شامل کر سکتے ہیں، والدین کے لیے بھی کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیجئے، بالکل کیا کیجئے، اور بہترین شاندار قسم کا جانور خریدیے۔ اسی طرح اگر متعدد اور چند لوگ ایک جانور خرید کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مثلا میں اور میری اہلیہ اور میرے بچے، میں کہوں ہم سب ایک جانور خریدتے ہیں بہترین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں گے، بالکل صحیح ہے،
اس میں کوئی حرج کی، ایک جانور چھوٹا چند کی طرف سے ادائے واجب کے طور پر قربانی نہیں ہے جی، اور چند لوگ اگر ایک نفلی کر کے ثواب پہنچائیں تو اس میں گنجائش ہے، یعنی یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اور اسی طرح سے اور بھی ذرا بعض مسائل ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو خاص طور سے بتاؤں۔ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے کہ ذرا خرچ کم ہو تو وہ بڑا جانور لیتے ہیں کہ اس میں حصہ تھوڑا بیٹھ رہا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر اپنے ان تمام احباب سے کہ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں اور ذوق و شوق رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ نے وسعت دی ہے، ان سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قربانی کا معاملہ ہے اس میں ایک ذرا سی نزاکت ہے۔ وہ نزاکت کیا ہے؟ 7 افراد ہوں اور 7 حصے والے قربانی میں مخلص ہوں، کسی کی نیت ادھر ادھر کی نہ ہو، قربانی سے تقرب اللہ کی نیت ہو، اور یعنی 7 کے ساتھ اگر کسی ایک کی طرف سے بھی گڑبڑ ہوئی نا تو 7 کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ آپ تحقیق کرو اپنے مقامی علماء سے، لیکن یہ اس معاملے میں یہ ہے، اس لیے کوشش یہی کی کرنی چاہیے کہ ایک اپنا بکرا لے لو یا اپنے گھر والے چند ہیں سارے مل کر کے ایک جانور خریدو، اور بہترین بات یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے ہی اپنے 7 افراد کے وہ نام مقرر کر لو، تم اور تم اور تم، چلو ہم جا کے خرید کے لا رہے ہیں، اور اس کے بعد خرید کر تاکہ معلوم ہو کہ ہاں سب کی نیتیں صاف ہوں گی، سب مخلص ہوں گے، کسی ایک کی بھی نیت مثلا گوشت مقصود ہو اور گوشت مثلا کر کے پھر اسے بیچنا مقصود ہو، یا کوئی بھی غیر مخلصانہ نیت اگر ہو تو میرے عزیزو یہ جو دوسرے باقی ہیں، کیونکہ اصل میں اب اس کی حکمت وجہ کیا ہے یہ تو آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا کسی وقت میں، اور سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ شریعت کا مسئلہ بس یہی ہے، ذبح ایک عمل ہے، وہ 7 کی طرف سے جب ہو رہا ہے عمل واحد ہے، تو اگر اس میں خلل پڑ گیا سب کی طرف سے قربانی گئی جی۔ اس لیے بہتر یہی ہے تو اچھے مخلص لوگوں کو تلاش کر کے، یا گھر کے خاندانی ایسے افراد ہوں جی جن میں سے ہمیں اندازہ ہے کہ کوئی کسی کی نیت گڑبڑ نہیں، سب مخلص ہیں، تب اس صورت میں ساتھ، ورنہ تو پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ بکرے وغیرہ کی قربانی کیجئے، بکرے وغیرہ کی قربانی، پھر یہ صورت زیادہ بہتر ہے۔ اب رہا یہ کہ قربانی کا جو گوشت آیا ہے، حضرت ہمارے آس پاس میں بہت سے ایسے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں کہ جن سے زندگی بھر واسطہ پڑا اور وقتاً فوقتاً وہ کام آتے ہیں، اور ایک طرح کی مدارات اور مواخات اور محبتیں ان سے ہے، کیا ہم اگر ان کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اور ویسے اصولی طور پر میں نے 2 دن پہلے غالباً بتایا تھا کہ 3 حصے کر لیے جائیں، ایک خود کھانے کے لیے رکھ لو، ایک اپنے اقربا اعزاء میں پارسل بنا کر کے تقسیم کر دو، اور ایک غربا فقراء کو دے دو۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں بھی ماشاءاللہ اچھے خاصے گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، مہمانوں کی آمد جامد ہے، اور فیملی والے سارے اکٹھے ہیں، بسم اللہ ان کو کھلاؤ۔ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ میں لکھا ہے، گھر کے آدمی افراد اگر زیادہ ہوں تو سب گھر والے کھا لے اور رکھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس چیز میں شریعت نے تنگی نہ پیدا کی ہو تو اس میں خامخواہ کے لیے کیوں تنگی پیدا کرے؟ نہ چیز دینا ہی ہے باہر، نہ جی دوسروں کے لیے نکالنا ہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر گھر میں ایسا ہے تو رکھ لیجئے، اور مہمان خوب ہیں ماشاءاللہ، علماء آتے ہیں اور طلباء آتے ہیں، اور اچھا خاصا آپ کے گھر پہ ایک جم گھٹا ہے تو ان سب کو کھلاؤ۔ بہرحال تو ان سب چیزوں میں یہ قربانی کے گوشت کو وہ کیا جا سکتا ہے، غربا فقراء کو دے دو۔ بعض مرتبہ ہمارے یہاں کام والے ہیں، ابھی ہم اس کو اس طرح سے دیتے ہیں کہ جیسے آج اس نے کام کیا تو اسے گوشت دے دیا شام کو، تو یہ تو بھائی یہ تو خدمت کا معاوضہ، کام کا معاوضہ اور بدلے کے طور پر آپ دے رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی اجرت، ان کے کام کی، وہ ان کو پیسے کی شکل میں دو، اور یہ جو گوشت دے رہے ہو بالکل خالصۃ لوجہ اللہ، الگ سے ان کو الگ سے ان کو دے دو۔ جی ہاں، وہ غربا فقراء جو اس طرح کے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ گھر میں کام کرنے والے بھی مثلا کبھی کبھی غیر مسلم ہیں، خواتین ہیں، یا اسی طرح سے مرد لوگ ہیں، تو ان کو دے سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر اس انداز سے نہ دیجئے کہ گویا کہ وہ ایک طرح سے ہیں، ایسے بہت سے ہم نے دیکھا ہے جب زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں تو اس کو بھی اس انداز سے لے کے چلتے ہیں کہ وہ کام والے کو گویا کہ اپنی طرف سے کچھ دے رہے ہیں، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ خیر بہرحال تو اب زکوٰۃ میں تو مسلمان کو دینا ضروری ہے، غلط مسئلہ نہ سمجھ جائیے، وہاں مسلمان کو دینا ضروری ہے، اگر سامنے والا غریب ہے تو بہرحال وہ ادا ہو جائے گی۔
پھر جب اس کو ذبح کرنا ہے میرے عزیزوں تو اس کے بھی کچھ آداب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل کو انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا، کہ جب تم ذبح کرنے چلو فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اچھی طرح سے ذبح کرو. اور اسی طرح فرمایا ہے کہ اپنی چھری کو تیز کر لو اور ذبح کرنے کو اچھی طرح کرو. ذبح کے متعلق کس طرح سے ذبح کرنا ہے، کیا آداب ہیں جی، اور ذبح کرنے کے بعد جو جانور کی کھال اتارنی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ کل کو مزید کچھ مسائل عرض کروں گا. بس اسی پر آج ختم کرتا ہوں. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.